السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے حلیم بھائی صاحب آسٹریلیا سے، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا سوال کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام آپ نے بہت سنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، پھر حضرت امام مہدی کا تشریف لانا یہ کہاں تک درست ہے، اس بارے میں آپ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھیں، میں خلاصہ کرتا ہوں، تفصیلاً ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ کی طرف اور مدینہ شریف کی طرف سمٹ جائے گا۔ یہ قیامت سے پہلے کا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اولیاء ابدال سب وہاں ہجرت کر جائیں گے، مکہ اور مدینہ شریف میں، حرمین طیبین میں۔ پھر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ تو امام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، بلکہ حضور کے امتی میں سے ایک ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خلاصہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144 اور حدیث نمبر 4282 اور 4283، دونوں حدیث طیبہ اس میں مذکور ہے، دونوں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، یعنی ان کے والد کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن سے ملے گا، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے امام حسن طرف ان کا سلسلہ نسب اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی طرف۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کر دی۔ اب ان کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے۔ یہ حدیث پاک مرآت المناجی میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال تک سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان شریف میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ کتاب العقائد جلد صفحہ نمبر 30-31 پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ یہ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 73 پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسی خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جن کے ماموں بنی کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا، امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 4286، اور مرآت المناجی میں یہی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 سے 269 تک۔ دوسری روایت میں کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سال حکومت فرمائیں گے؟ حضرت امام مہدی 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یملک 7 و 9، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 11223 پر مرقوم ہے۔ تو میرے خیال سے اس بات کا خلاصہ ہو گیا ہوگا کہ ظہور امام مہدی سے کیا مراد ہے۔ میں نے جو علم میں تھا میں نے عرض کرنے کی کوشش کر دی۔ اللہ عالم ثم رسولہ العالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔